السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزمر شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ سورت 75 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لہٰذا یہ سورہ مکیہ ہے۔ کیونکہ مکہ دور میں نازل ہوئی تو زیادہ تو خطاب جو ہے وہ مشرکین مکہ سے ہوتا ہے ایسی صورتوں میں، تو یہاں بھی مشرکین مکہ سے خطاب ہے زیادہ تر۔ ان کے جو باطل نظریات تھے ان کی تردید ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو ان کی اذیتوں کا سامنا تھا، بہت زیادہ اذیتیں دے رہے تھے وہ، تو لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ساتھ ہی اس میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنی معاندانہ جو روش ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو تمہارا طریقہ کار ہے یہ بہت خطرناک ہے اور تمہیں اس کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ملے گی۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کس طرح کافروں کو گروہوں کی شکل میں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اسی طرح مسلمانوں کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، باقاعدہ گروہ بن جائیں گے۔ گروہوں کو عربی میں زمر کہتے ہیں۔ زمر جمع ہے زمرہ کی، زمرہ کے معنی ایک فریق، ایک گروہ، اور زمر کئی گروہ، تو یہ زمر زمرہ کی جمع ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کس زمرے میں آتے ہیں، یعنی کس گروہ میں آتے ہیں، کس سیکشن میں آتے ہیں، زمرہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا تنزیل الکتاب۔ تنزیل اور انزال دونوں کے معنی اتارنا۔ انزال ایک ہی بار میں اتار دینا، تنزیل اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے تنزیل الکتاب، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کی تنزیل ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں سورۃ الزمر نازل ہو رہی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا نزول ہو رہا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جس اللہ کی طرف سے جس ذات کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہو رہا ہے وہ اللہ ہے۔ اس کی دو صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں، العزیز الحکیم۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو عزیز غلبے والا ہے، اقتدار کا مالک ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا بے شک ہم، انزلنا ہم نے نازل کیا، تو انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا، الیکا جہت بتائی جا رہی ہے کس کی طرف؟ تو مراد نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے محمد آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، کس کو نازل کیا؟ الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق کی، برحق نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا، حقیقتوں کی بنیاد پہ نازل کیا، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، نازل کیا، اس کی ضرورت تھی، اس کو نازل کیا، حق ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فا کے معنی تو، یعنی جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب یہ سب کچھ ہو چکا،
جب یہ سب کچھ حقیقت ہے تو پھر اعبد، آبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، اعبد تو عبادت کر، تم عبادت کرو، اعبد تم عبادت کرو۔ پہلا خطاب حضور کو ہے اور پھر آپ کے توسط سے ہر سننے والے کو ہے۔ اعبد تو عبادت کر، کس کی؟ اللہ کی، اللہ کو پوجو، اللہ کی پرستش کرو، مخلصاً خالص ہو کر۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بھی کر لیا کرو عبادت، نہیں، اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرو، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ آپ سے یہ نہیں تقاضا کہ اللہ کی عبادت کرو، آپ سے یہ تقاضا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ مخلصاً خالص ہو کر لہو اسی کے، الدین پورے سسٹم میں، پورے نظام میں، دین میں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے پوری طرح اسی کے آگے جھکو، یعنی اس اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ تم اسی کے بندے ہو، جب خالق وہی ہے عبادت بھی اسی کی ہو۔ اللہ، یاد رکھو، غور سے سنو، للہ حق ہی اللہ کا ہے، الدین کہ بندگی ہو، الخالص خالص بندگی تو حق ہی اللہ کا بنتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اتخذوا، ان لوگوں نے بنایا، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی، رکھوالے، جنہوں نے اپنے رکھوالے اوروں کو بنایا ہوا ہے اس اللہ کے علاوہ، ان کی کوئی حالت نہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیوں کرتے ہو ان کی عبادت، ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے، وہ بھی کہتے ہیں بنانے والا اللہ ہے، اوپر والا، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر، کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں، لے تاکہ یقربونا، قرب سے، قربا اس نے قریب کر دیا، یقربو وہ قریب کرتا ہے، یقربونا وہ سب قریب کرتے ہیں، نا ہمیں، یقربو لیقربو تاکہ وہ قریب کر دیں، نا ہمیں، اللہ اللہ کے۔ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ان سے ہم کچھ ان کے ہم ہیں بندے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ذرا قریب کر دیں، اللہ اللہ کے قریب کر دیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، زلفا بالکل اکٹھا کرتے، قریب کر دیں اللہ۔ یہ کہہ کر یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت کریں گے، یہ اصل فرشتوں کی مورتیں ہیں، ان کی ہم عبادت کریں گے، فرشتے خوش ہوں گے کہ ہمارے بندے ہمارے چاہنے والے ہیں، ہماری محبت کرنے والے ہیں، ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں نیاز دینے والے ہیں، تو فرشتے خوش ہوں گے۔ اور ان کے نزدیک فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب بیٹیاں خوش ہوں گی باپ سے لاڈ کر کے ہمیں بخشوا دیں گی، ہمارے کام کروا دیں گی، باپ بھی خوش ہو جائے گا بیٹیوں سے کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں لیقربونا تاکہ ہمیں قریب کر دیں، اللہ اللہ کے، زلفا قریب، بالکل قرب عطا فرما دیں ہمیں، ہم تو اللہ کے قرب کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم، یقیناً اللہ تعالی یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، فی میں اس چیز کے بارے میں، ما جو ہم وہ لوگ، فی ہی جس بارے میں، یختلفون اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سے میری عبادت کرو، یہ ایک نیا راستہ نکال رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، نبی پاک انہیں صحیح دین کا فہم دے رہے ہیں، یہ اس میں نئی راہ نکال رہے ہیں۔
اور پھر آپس میں بھی ان کے کئی فرقے، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے کوئی کچھ سمجھ رہا ہے، سارے غلط۔ تو فرمایا یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ عقل مند تو وہ ہے جو قرآن بھی اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن سے ہی سمجھ لے، نبی کی سنت سے ہی سمجھ لے، لیکن اگر ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی تو قیامت کے دن تو اللہ فیصلہ کرے گا نا۔ ان اللہ لا یہدی، ہاں باقی رہ گیا قرآن سے ہدایت لینا دنیا میں ہی، اللہ کی رسول کی سنت سے ہدایت لینا، کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں سے اور منظم جو بکھری بظاہر ہیں لیکن بڑے منظم سلسلہ ہے، ان سے ہدایت لینا۔ فرمایا ان سے ہدایت وہی لے گا جس کے اندر بصیرت ہوگی، لیکن جو کفر پہ ڈٹ جائیں، جو ڈھیٹ ہو جائیں، جو انکار کی روش پہ چلیں، جو سچوں کو جھوٹا کہہ دیں، جو اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کر دیں، جنہیں اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، ان کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، من ہوا، ایسے شخص کو جو ہو کاذب، جھوٹا، کفار، اور کفر پر جمع ہوا ہو، ڈھیٹ بنا ہوا ہو کفر پر، جس نے اپنے دل کو ہی کافر بکالا کر دیا ہو، اب اسے اللہ کیا ہدایت دے گا؟ لو اراد اللہ، باقی ان کے جو غلط فہمی ہے اگر وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بھی کافی ہے کہ سن لو، لو اراد اللہ، اگر اللہ یہ چاہتا، ان یتخذا، کہ وہ بنا لے، والدن، کوئی اولاد، کوئی بچہ، بیٹا، بیٹی، اولاد بنائے، لصطفا، تو یقیناً استفا، اس نے چن لیا ہوتا، وہ چن لیتا، ماں، اس میں سے جو، یخلقو، وہ تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جو بھی چاہتا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ پہ، حضرت عزیر پہ، فرشتوں پہ یا کسی پر ہی یہ فوکس کیوں؟ اللہ پھر اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، سبحانہ، لیکن اس کی ذات بہت پاک ہے۔ اس کی ذات تمہارے خیالات اور تمہارے جو مادی تمہاری ذہنیت ہے اور تمہاری جو محدود ذہنیت ہے، اس سے بہت بلند اس کی ذات ہے، پاک ہے وہ، کہ تم ایک اپنے لیے مجبوریاں سمجھتے ہو، اللہ کو بھی ان مجبوریوں کے اندر لا رہے ہو کہ اسے بھی شاید اولاد کی اس طرح ضرورت، ایک پیار کی ضرورت، ایک مدد کا احتیاج ہو۔ ایسا نہیں ہے، سبحانہ، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو انسان کو محتاج بنا دیتی ہے، جو مخلوق کو محتاج کر دیتی ہے، وہ ہر اس عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ ارے وہ تو ہوا، وہ تو اللہ ہے، الواحد، ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک اور اپنے صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، القہار، زبردست اقتدار کا مالک ہے۔ خالق السماوات والارض بالحق، سمجھ نہیں آتی؟ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس نے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی نے السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کے برحق پیدا کیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار، یکورو، کورا، یکورو، انگلش کا کور بھی ذہن میں لے آئیے، یکورو، وہ کور کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے، کور کے معنی لپیٹنا ہے نا، انگلش کا کور لگتا ہے یہیں سے ہے۔ یکورو، اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتا ہے، اللیل، رات کو، رات پر لپیٹ دیتا ہے، رات کو لپیٹ دیتا ہے، علی النہاری، دن پر، اللہ تعالیٰ رات کو کور بنا دیتا ہے دن پر، رات پوری دن کو کور کر لیتی ہے۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ، اور وہ دن کو بھی کور کر دیتا ہے، دن کو بھی چھپا دیتا ہے، دن کو بھی لپیٹ دیتا ہے، علی اللیل، رات پر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اسی نے سورج کو مسخر کیا یعنی کام میں لگا دیا، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو بھی مسخر کیا یعنی کام میں لگا دیا۔ دیکھو سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور دراصل تمہارا کام کر رہے ہیں۔ سورج جو روشنی دے رہا ہے تمہارا کام ہے، تمہاری ضرورت ہے،
تمہاری براہ راست بھی ضرورت ہے، تمہاری بالواسطہ بھی ضرورت ہے۔ جن جانوروں پہ، جن پودوں پہ یہ کام کر رہا ہے، جس زمین پہ کام کر رہا ہے، اس زمین کو سورج کی شعاؤں کی ضرورت ہے، ان پودوں اور جانوروں کو سورج کی شعاؤں کی ضرورت ہے۔ کل یجری، ہر چیز چل رہی ہے، لِأَجَلٍ، ایک مدت کے لیے، مسمى، متعین ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہے، اس وقت تک ہر چیز کام کرتی رہے گی۔ اللہ، غور سے سن لو، ہوا، وہی اللہ ہے، العزیز، زبردست اقتدار کا مالک ہے، الغفار، خوب بخشنے والا ہے۔ اس اللہ کے اقتدار ایسا اقتدار نہیں ہے کہ آج تم نے جرم کیا اور تمہیں وہ قرار واقعی سزا ملی کہ تمہیں ختم کر دے۔ اللہ ایسے سزا فوری نہیں دیتا، اللہ مہلتیں بھی دیتا ہے، اللہ معافی کی گنجائش بھی دیتا ہے، بہت بڑے سے بڑا جرم بھی سوائے شرک کے معاف بھی کر دیتا ہے۔ غفار، بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ذرا اپنے اوپر غور کرو، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، تم سب اگر اپنے آپ کو دیکھو کہاں سے نکلے، کہاں چلے، چلتے 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 اپنے ذہن کو لے جاؤ، ایک شخص پر پہنچو گے، تم سب ایک جان سے نکلے ہو، من نفس واحدہ، ایک شخص سے ہی تم سب کی پیدائش ہوئی ہے۔ ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی شخصیت سے اللہ نے اس کا جوڑ نکالا، اس کی اسپاؤز نکالی، اس کی بیوی نکالی۔ وانزل لکم، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے نازل کیے ہیں، لکم تمہارے لیے، من الانعام مویشیوں میں سے، ثمانیت ازواج، 8 جوڑے پیدا کیے، دمبوں کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں، گائے بھینس کی صورت میں، اونٹنی کی شکل میں، جوڑے ہیں نا، اونٹ اونٹنی، اس طرح کے 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ تو یعنی یہ سارا انتظام ہے کائنات کا، اس کا یہ کچھ اظہار ہے۔ فرمایا یخلقکم، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطون، بطن کی جمع، ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بظاہر تو تم یہی دیکھتے ہو نا کہ پیٹ سے بچہ نکل رہا ہے، تمہاری تخلیق ماؤں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، خلقن، ایسی تخلیق کرتا ہے، من بعد خلقن، جو کہ تخلیق کے بعد تخلیق، یعنی مرحلہ وار تخلیق ہوتی ہے۔ تم تو صرف یہ دیکھتے ہو کہ بچہ ماں کے پیٹ سے آ گیا، ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ سے پہلے کتنے مرحلے تھے جو گزرے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے درمیان یہ تمہاری پیدائش ہے۔ تو یہ مختلف مرحلے ہیں جن سے تم گزرتے ہو، اور پھر کئی اندر ماں کے پیٹ میں پردے ہیں، جن پردوں کے اندر تمہاری پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کتنا باریک کام ہو رہا ہے، ایگزیکٹ کام ہو رہا ہے۔ ذالکم، یہ ہے وہ، سن رہے ہو نا تم لوگ، یہ ہے وہ اللہ تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، اللہ ہے ربکم تمہارا رب، لہ الملک، ساری بادشاہی اسی کی ہے، الحمدللہ، کسی اور کے ہاتھ میں بادشاہی نہیں ہے، ہمارے اپنے اللہ کی بادشاہی ہے۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد نہیں بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی کس طرح کے اثرات چلتے ہیں، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی، اس سے بعد بھی۔ ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک، ساری حکومت اسی کی، ساری بادشاہی اسی کی، لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ ہاں، سب کچھ اسی کا مان لیتے ہو، جب عبادت کا وقت آتا ہے، بات کہنا ماننے کا وقت آتا ہے، پھر اوروں کو شریک کرنے لگ جاتے ہو، کیسے گدھے ہو۔ صرف اسی کی مان کر چلو، جس کا حکم اس نے کہا ہے مانو، پھر اسی کا مانو، اسی نے جو سسٹم دیا اسی سسٹم کو اڈاپٹ کرو۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے تمہارے منہ موڑ دیے جاتے ہیں، تمہیں پھیر دیا جاتا ہے۔ فَأَنَّا، تو کہاں سے، تُصْرَفُونَ، تم لوگ پھیر دیے جاتے ہو۔
آخر کیوں ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہو تم لوگ؟ کیا یہ سیدھی سادی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ ان تکفرو، ان اگر تکفرو تم کفر کرو گے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ غنی بے نیاز ہے عنکم تم سے۔ اب تم منہ موڑ رہے ہو۔ اگر تم نے مشرکین مکہ منہ موڑ لیا، یا مشرکین مکہ کے بعد کسی نے چاہے دعویٰ اسلام کا کرے چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر اللہ کے حکموں سے منہ موڑ رہا ہے، اگر تم ایسا کر رہے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے یا تمہیں اللہ کی ضرورت ہے؟ فإن اللہ غنی، تو اللہ کے بارے میں تو کنفرم کر لو کہ اللہ کو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، غنی بے نیاز ہے۔ تم جہنم میں جاؤ کہ جنت میں جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ غنیش بے نیاز ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، عنکم تمہارا، تم سے بے نیاز ہے وہ۔ لیکن اس کی مہربانی ہے، چاہتا ہے کہ تم اچھے نتائج تک پہنچو، تو پھر سنو کہ وہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے وہ سن لو، اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ ولا یرضا، وہ راضی نہیں ہوتا، لعباد ہی اپنے بندوں کے لیے، الکفر کفر سے۔ یاد رکھو کفر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھ لو تم کہاں جا رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ، وہ اس کو پسند کرے گا، لکم، تمہارے فائدے کے لیے، فائدہ بھی تمہیں ملے گا۔ وہ اس کو پسند کرے گا اور فائدہ بھی تمہیں ملے گا۔ کفر کہیں شکر کے مقابلے میں ہے، کفر کہیں ایمان کے مقابلے میں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، یاد رکھو نہیں بوجھ اٹھائے گا، لا تازرو، نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرتن، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی ذات، جان، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے کا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج آپ کو کوئی کہہ دے گا او یار کر لے، خیر ہے، میرے کو ذمہ داری ہے، مگر فرمایا وہ خود بھی مرے گا، تمہیں بھی مروائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرا بوجھ وہ اٹھا جائے گا میں تو خالی ہو گیا، نہیں، گناہ تمہیں بھی ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا جو لوٹنا ہے، واپس آنا ہے۔ آج دنیا میں ایک حد تک آزادی ہے، مگر پھر تمہیں یہ آزادی سلب ہو جائے گی، تم پورے کے پورے اپنی آزادی سمیت اللہ کے پاس آ جاؤ گے، الی ربکم، اپنے پروردگار کے پاس آ جاؤ گے، اسی کے پاس تمہارا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں نبا کرے گا، خبر دے گا، پتہ چلا، تمہیں بتا دے گا، بما، اس چیز کے بارے میں جو تم لوگ تھے، تعملون، عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا میں جو عمل کیا کرتے تھے، آخرت میں ساری خبریں مل جائیں گی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی جاننے والا ہے۔ عمل جو ہو گیا وہ تو ہر لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیمرہ بھی دیکھ لیتا ہے، وہ تو وہ کچھ دیکھتا ہے جسے کیمرے کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ۔ ہاں ذرا انسان تو اپنی ذرا نفسیات چیک کر۔ وَإِذَا، اور جب مَسَّ، لگ جائے، چھو جائے، الْإِنسَانَ، انسان کو، ضُرٌّ، کوئی تکلیف، دعا، تو پکارنے لگا، ربہ، اپنے رب کو، تو رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کی ساتھ پوری لو لگا کر، جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی اللہ کی پر توجہ زیادہ ہوتی ہے، منیباً، پورا رجوع کر کے، اللہ، اللہ کی طرف، الیہ، اسی کی طرف۔ ثم اذا خولہ، پھر جب انسان کو خولہ، اسے کھلا دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اس کے حالات اچھے کر دیتا ہے، پھر جب اللہ انسان کو بخش دیتا ہے، نعمتاً، نعمت، منہ، اپنی طرف سے اسے کھلی نعمتیں دیتا ہے، اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اسے مالک بنا دیتا ہے، اسے اختیار دے دیتا ہے کسی نعمت پر، ناسیہ، تو بھول جاتا ہے، ما کان یدعو، جس کام کے لیے وہ پکارتا تھا، الیہ، جس کام کے لیے پکارتا تھا، من قبل، و پہلے، وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے، لیضل عن سبیلی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، تاکہ، یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یضل، وہ دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے، عن سبیل ہی، اس اللہ کے راستے سے، وہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے، خود بھی بھٹکتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ کل، تو اے نبی فرما دیجئے، تمتع، ایسے کافر شخص، تمتع بکفری کا،
मजे ले ले बेकुफरी का अपने कुफ्र के, उड़ा ले अपने कुफ्र के मजे, कलीलन मगर हैं थोड़े। दुनिया ही है ना, दुनिया तो बहुत थोड़ी जिंदगी है। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, यकीनन तू तो है ही दोज़ख वाला। ले ले अब मजे दुनिया में, एंड तो तुझे पता अभी बता दूं कि दोज़ख है। अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। याद रखो अल्लाह ताला बहुत शकूर है, बड़ा कदर करने वाला है। देखो कदर तो खूब तभी होती है कि अच्छे काम करने वाले को पूरा का पूरा अच्छे का अच्छा बदला मिले और उस पर बोनस मिल जाए तो क्या कहने। और कदर सही मज़ा तो यही है, इंसाफ तो यही है, आदल तो यही है कि जो गलत काम करे उसे भी बदला उसकी बुराई का मिलना चाहिए। तकलीफ होती है ना जब दुनिया में किसी को बदला नहीं मिल रहा होता उसकी बुराई का। और दुनिया बेचारी तो इतनी छोटी और मुख्तसर और महदूद ज़िंदगी है कि पूरे का पूरा बदला कभी किसी के किरदार का मिल ही नहीं सकता। ऐसा बुरा इंसान होता है कि उसकी बुराई का जितना बदला मिले कम है, लेकिन आखिरत वाले दिन पूरे का पूरा उसके मुताबिक बदला मिलेगा। अब फैसला करने वाला अल्लाह है, फैसले का निफाज अमली तौर पर 100% आखिरत में होगा। और आज जो लोग बदमाशियों में हैं और मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि उनका इंजाम, और वो लोग जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है अल्लाह की खातिर, इनका इंजाम एक जैसा हुआ। जुल्म है, ना इंसाफी है ये अगर दोनों के इंजाम एक जैसा हो। तो फरमाया अम या मन, जो शख्स हुआ वो, क्या ऐसा शख्स जो हो कानितुन फर्मा बरदार हो, जो इबादत करने वाला हो, जो रात को उठ उठ कर अल्लाह को याद करने वाला हो, जिसकी नींदें अल्लाह की याद में कि फिर उठ जाता है अपने अल्लाह को ज़रा सजदे कर लूँ, अपने अल्लाह को ज़रा याद कर लूँ। तो ऐसा कानित आना वक्तों में अल-लैली, रात के, भला वो शख्स जो रात को इबादत कर, रात की घड़ियों में इबादत करता हो, साजिदन, सजदे करते हुए, वकाइमन, और कभी कियाम की हालत में खड़े, क्यों अल्लाह को सजदे कर रहा है। यहज़रू, उसे अंदेशा है, अल आखिरा, आखिरत का, हर वक्त आखिरत का ख्याल है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, रात को सोया हुआ हूँ, ये तो सोने में ज़ाय हो जाएगा, अगर इबादत करूँगा तो आखिरत जिसका मैंने जवाब देना है वो मेरी अच्छी गुजर जाएगी। नींद का तो शायद मुझे जवाब देना पड़े अल्लाह को, लेकिन जब इबादत करूँगा तो इसकी अल्लाह से जज़ा मिलेगी। यहज़रुल आखिरता, वो क्योंकि या वो आखिरत उसके जहन में है और आखिरत का अंदेशा है, व यरजू, और साथ उम्मीद भी लगा रहा है, रहमत रब्बी ही, अपने रब की रहमत का। नींद गई तो दुनिया का एक आराम लूँगा, लेकिन इबादत करूँगा अल्लाह की रहमत से मुझे बहुत मिलेगा। एक बंदा इस तरह रात गुजार रहा है, और कई लोग ऐसे हैं कि उनकी दिन भी गफलत में और रातें भी गफलत में। एक बंदा ये जानते हुए कि अल्लाह ये सब कुछ है और फिर अल्लाह की इबादत करता है, और एक बंदा भुला देता है इन चीज़ों को और इनको तवज्जो ही नहीं देता, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। फरमाया कुल, कहिए, बताइए, हल यस्तवी, क्या बराबर हो सकता है, अल्लज़ीना, वो लोग जो यालमून, इल्म रखते हैं और अपने इल्म पर अमल करते हैं, वल्लज़ीना, और जो लोग ला यालमून, इल्म नहीं रखते, जो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होकर अल्लाह की इबादत करता है, जो आखिरत के अंदेशे से अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, क्या वो और जो इन चीज़ों से गफलत बरत रहा है क्या बराबर हो सकते हैं। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, यकीन जानो कि इन्नमा, बेशक, यकीनन, यतज़क्करु, नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो उलुल अलबाब होते हैं, जो अक्ल वाले हैं। तो ये जो दो लोग कहते हैं जी आखिरत नहीं होगी, सिर्फ दुनिया है, आखिरत का हिसाब किताब न होगा, फिर तो नतीजा ये होगा कि जुल्म हो रहा है।
سارے برابر ہی ہو گئے نا. پھر آپ نے بھی مٹی ہو جانا ہے اور کافر نے بھی مٹی ہو جانا ہے, سب برابر ہو گیا تو ہمیں کہاں سے ملی کچھ؟ تو ظلم ہوگا, ناانصافی ہوگی, اور اللہ ظلم نہیں ہے. تو قیامت کو لے آنا یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. قل کہہ دیجئے, یا عبادی اے میرے بندو, الذین آمنو جو ایمان لے آئے ہو, اتقوا ربکم ایمان لے آئے ہو, کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, تقدیر پر ایمان لائے, تمام تقاضوں پر ایمان لائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں. زندگی کو اس طرح گزارو کہ اتقوا ربکم, اپنے رب کا تقوی رکھو اپنے اندر, یعنی ڈرو اس چیز سے کہ کہیں اللہ کی کسی جگہ پہ نافرمانی نہ ہو میرے سے. تو پھر نتیجہ سنو, للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے, فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں, حسنۃ ان کا انجام بھی حسنہ ہوگا, بہترین ہوگا, خوبصورت ہوگا. جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے انہی کے لیے بھلائی ہے, یاد رکھو. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. آج ایک جگہ اگر تمہیں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے زندگی تنگ کر دی گئی کہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے, تو بھائی ایک جگہ ہے نا, ذرا جگہ بدل کے دیکھو, وہاں تمہیں راحت ملے گی, موقع ملے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کا موقع بھی دے گا, اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار سکو گے. ارض اللہ واسعہ, اپنے آپ کو پابند کیوں کرتے ہو جگہ کا؟ اپنے آپ کو صرف اللہ کا پابند کرو. اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون, یقیناً یوفا پورا کا پورا دیا جاتا ہے, پورا کا پورا ملے گا, الصابرون کن کو؟ صبر سے کام لینے والوں کو. جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو تو پورا دیا جائے گا, اجرہم ان کا اجر, ان تک پہنچایا جائے گا اجر, بغیر حساب, بغیر حساب کے دیا جائے گا, اس میں کمی نہیں ہوگی. یوفا یعنی جو بھی نہیں ملے گا ہمیشہ بلا حساب بھی ملے, وہ پورا کا پورا ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اس میں درمیان میں کوئی ڈاکہ مار لے, چوری کر لے اور درمیان میں سے کچھ نکال کے باقی آپ تک پہنچا دے. نہیں, پورا کا پورا جو اللہ دے گا وہ آپ کو ملے گا, اور وہ بغیر حساب کے ہوگا. یعنی اللہ میاں پھر آپ کا یہ بھی نہیں کرے گا اس نے 10 نیکیاں کی ہیں تو 10 بدلے ملے, نہیں, اللہ بہت دے گا, اس سے بڑھ کر دے گا. احسنو تو فعل ہے نا, اور حسنتن جو ہے وہ اسم ہے. قل کہہ دیجئے, کہہ دو, انی بے شک میں, امرتو مامور ہوا ہوں, مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں, مخلصاً خالص ہو کر, لہو اسی کے لیے, الدین بندگی, دین نظام سسٹم, میں بندگی کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس اللہ کی عبادت کروں. یہ مجھے حکم ملا ہے. کس کو؟ رسول کو بھی اور امتیوں کو بھی, ہر ایک کو یہی حکم ہے. یعنی اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو, عبادت اسی کی کرتا ہوں تو معاملات بھی اسی کے حکم کے مطابق, نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتا ہوں تو میری معاشی حالت یعنی سود سے بھی مجھے بچنا ہے, رشوت سے بھی بچنا ہے, اور اخلاقی حالت حسد اور دوسرے عیبوں سے, غیبت سے بھی بچنا ہے, تہمتوں سے بھی بچنا ہے. کل فرما دیجئے, انی اخافو بے شک میں بھی اندیشہ رکھتا ہوں, ان عصیتو کہ اگر میں نافرمانی کروں ربی میرے رب کی تو مجھے بھی اندیشہ ہوتا ہے, عذابا اس عذاب کی, یوم عظیم جو بہت بڑے دن ہوگا. کوئی اس سے نہیں بچ سکتا اگر نافرمانی پہ اتر آئے. اللہ کے رسول تو معصوم ہیں, ان سے تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن اگر کوئی بھی کرے, وہ کوئی بھی ہو, نافرمانی پہ اترے اللہ کی, تو پھر آخرت کے بہت بڑے دن کی عذاب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. قل اللہ عابد کہہ دیجئے, اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں, مخلصاً خالص کرتا ہوں, مخالص ہو کر, لہو اسی کے لیے, دینی اپنی بندگی کو,
میں اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص میں نے کر لی ہے، اسی کے لیے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا، باقی رہ گیا تم میرے مخالفین، فَاعْبُدُوا، تو تم بھی عبادت کرو، مَا شِئْتُم، جو تم چاہو، مِن دُونِہ، اس اللہ کے سوا۔ نہیں آتے تو کر لو پھر جس کی عبادت کرنی ہے، لیکن سن لو، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الخاسرین، بے شک خسارے والے ہیں، الذین خاسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو ہرایا، ان کو خسارہ دیا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی جو اللہ کی عبادت، خالص عبادت سے خود دور ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جو اپنے گھر والوں کو دور کریں گے یا ان کی دوری کو دیکھ کر برداشت کریں گے، تو پھر ان کا جہنم کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بچوں کی تربیت نہیں کرتے، گھر میں دین کی بات نہیں کرتے، گھر میں دین کا حکم نہیں چلاتے، اور بے راہ روی دیکھ رہے ہیں، تو اس بے راہ روی کی جو سزا ہے کیا وہ برداشت کرو گے؟ بچے کو تھوڑا سا پیسے کا نقصان ہو جائے تو ڈانٹ دیتے ہو، لیکن دین کا نقصان ہو رہے ہو تو کہتے ہو کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کو اہمیت نہیں دیتے، دنیا کو اہمیت دیتے ہو۔ تو یاد رکھو، خاسرین جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، غور سے سن لو، یہی اصل میں واضح قسم کا گھاٹا ہے، قیامت کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، باقی دنیا کے گھاٹے تو دور بھی ہو جاتے ہیں۔ لہم من فوقہم ظلل، ہاں یہ جو دنیا میں خسارے کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کا فکر نہیں ہے، آخرت کے خسارے، آخرت کے حوالے سے لا ابالی پن ہے، یا آخرت کے حوالے سے غلط کام کر رہے ہیں، فرمایا لہم، ان لوگوں کے لیے، من فوقہم، ان کے اوپر، ظلل، بادل ہوں گے، سائبان ہوں گے، من النار، آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی سائبان اور بادل ہوں گے، ویسے ہی بادل ہوں گے آگ کے، اوپر نیچے آگ کے بادل ہوں گے۔ یخوف اللہ بھی، اسی کا اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے، اسی چیز کا ڈر دیتا ہے اللہ تعالیٰ عباد ہو اپنے بندوں کو۔ یا عباد، پھر اللہ کہہ رہا ہے، غفار ہے نا، رحیم ہے نا، بتا دیا کہ یہ سزا ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہے یا عباد، اے میرے بندو، فتقون، تو ڈر جاؤ، کیوں جاتے ہو اس عذاب کی طرف؟ فتقونی، تو میرا دل، اپنے دل میں میرا خوف رکھو نا، خوف رکھو گے تو گناہ نہیں کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے۔ ابھی تک سزا بتائی ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے رستے کو چھوڑ کر کوئی رستہ اختیار کیا، لیکن جنہوں نے اللہ کے خلاف رستوں کو چھوڑ دیا، فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے طاغوت سے پرہیز کی، یعنی طاغوت سے بچ کے چلے۔ طاغوت میں نے بتایا تھا، ہر اس طاقت کو کہتے ہیں، ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت، اپنی اطاعت کا زور دیتا ہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے طاغوت سے پرہیز، طاغوت سے بچاؤ کیا، یعنی طاغوت کی عبادت سے بچے رہے، طاغوت سے بچے رہے، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں۔ جو لوگ طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے رستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے انہوں نے لو لگا کے رکھی، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، تو اے نبی، قرآن سننے والے، خوشخبری پہنچا دو میرے بندوں کو۔ کن بندوں کو؟ جنہوں نے طاغوت سے، اللہ کے علاوہ کے رستوں سے بچ کے زندگی گزاری اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین یستمعون القول، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بات کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور اس بات سے خاص طور پہ مراد اللہ کی باتیں ہیں، قرآن ہے۔ الذین یستمعون القول، یہ بات غور سے سنتے ہیں، فیتبعون، پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، احسنہ، جو اس میں سے بہترین ہو، دا بیسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ،
ہداہم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے، ان کی اندر کی دنیا، من روشن ہے، دماغ روشن ہے، انجام بھی روشن ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اولئک ہم اولو الالباب، یہی تو وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ پتہ نہیں تم نے عقل والے کی کیا تعریف کی ہوئی ہے، جو دنیا میں تھوڑے سی رونق بنا لے تم اسے عقل والا سمجھتے ہو۔ اللہ کے یہاں عقل والے یہ ہیں۔ آفامن، تو کیا جو شخص حق کا ثابت ہو گیا، کنفرم ہو گیا، طے ہو چکا علیہ اس شخص پر کلمۃ العذاب، عذاب کی بات، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا کہ اس پر عذاب ہوگا، یعنی جس پر عذاب کی بات پکی ہو گئی۔ آفا انتا، تو کیا تم تنقذو، بچاؤ گے؟ ہاں، کسی کو طاقت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں، تم بچاؤ گے من، اس شخص کو جو فی النار، آگ میں ہے۔ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ یہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ مسلمان بھی نہیں تھا کہ اسے دوبارہ نکال کے ایک عرصے کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد نہر سے دھلا کر دوبارہ جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ نے یہ طے نہیں کیا ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنم میں رہے۔ کیا تم چھڑواؤ گے اسے؟ افانت تنقذ، کیا تم چھڑاؤ گے من فی النار، ہر اس شخص کو جو آگ میں ہے؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں چھڑا سکتے ہیں تو آج کی دنیا کی زندگی میں اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو۔ تو فرمایا لیکن البتہ اللہ کے جہنم سے وہی بچیں گے الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا۔ لہم غرفن، ارے وہ جہنم سے کیا بچیں گے، وہ تو جنت کے اعلیٰ مقاموں پر ہوں گے۔ لہم غرفن، ان کے تو اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، غرفن بالا خانے ہوں گے، من فوقہا، اور اس کے اوپر غرفن، اس کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، مبنیتن، جو باقاعدہ بنائے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کیا منظر ہوگا، کیا ضرورتیں پوری ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وعدہ ہے، وعدہ بھی اللہ کا ہے جس نے سب کچھ بنایا اور سب کچھ بنا لیتا ہے۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تو کیے ہوئے وعدے سے ہٹتا نہیں ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ علم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، یقیناً اللہ نے انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ ینابیعا، پھر اس پانی کو چلا دیا، ینابیعا، سوتوں میں، یعنی باقاعدہ ان کی خاص قسم کی، جو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پانی کا بہاؤ رکھا ہوا ہے، ان جگہوں میں، فی الارض، زمین میں اپنے اپنے سوتوں میں وہ چل رہے ہیں پانی، اللہ نے وہاں چلایا ہوا ہے۔ ثم یخرج بہ زرعا، پھر اسی کے ذریعے سے اللہ نکالتا ہے زرعا، کھیتی کو۔ نیچے پانی ہے نا، جہاں تم پودا لگاتے ہو اور اس کی پرورش کا سامان پانی کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اسے نیچے پانی ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگتا ہے۔ مختلفاً الوانہ، اور جن کے رنگ مختلف ہیں، مختلف قسم کے پھل پودے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زمین میں ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی مل رہا ہے، پودے مختلف قسم کے نکل رہے ہیں۔ مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ اور اقسام مختلف ہیں۔ پھر یہ سارا کچھ ایک سسٹم نہیں ہے، جو بھی پودا لگاؤ بن جائے، اور بن جائے وہ درخت بن جائے، جو درخت بن جائے وہ ہر حال میں پھل اور پھول دے، ایک اصول نہیں ہے اللہ ہر ایک کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ زندہ ہے، اللہ پورا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز پر مکمل اختیار بھی رکھتا ہے، ہر چیز کی ایک علیحدہ ذات پر بھی اللہ کا مکمل اختیار ہے، ایک مجموعی حیات پر بھی اللہ کا اختیار ہے، انفرادی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی انفرادی حالت پر بھی اللہ کا پورا اختیار ہے، پورے باغ پر بھی اللہ کا اختیار ہے، اس کے ایک ایک پودے پر بھی پورا اختیار ہے، اس پودے کے ایک ایک پتے پر بھی اس کا اختیار ہے، اس پتے کے اندر کے ایک ایک ذرے پر بھی اس کا اختیار ہے۔
ثم یہیجو، تو اللہ مختلف قسم کے کھیتیاں وجود میں لاتا ہے، اس میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں. ثم یہیجو، پھر وہی کھیتیاں یہیجو سوکھ جاتی ہیں. فتراہ، تو تم اس کو دیکھتے ہو مصفرن، کہ بالکل پیلی پڑ گئی ہے. 2 پودے لگائے تھے تم نے، ایک تو اگ آیا، دوسرا پیلا پڑ گیا. کتنا اختیار ہے اللہ کا. سوکھ گیا، پیلا پڑ گیا. ثم یجعلہ، پھر اللہ اسے کر دیتا ہے حطامن، چورا چورا کر دیتا ہے. ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً ان باتوں میں لذکریٰ، بڑی سبق کی بات ہے، بڑی نصیحت کی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے. کئی پودے لگاتے ہو، کئی اگ گئے، کئی سوکھ گئے. بہت سارے سوکھ گئے، ایک اگایا. کام تم نے ایک ہی کیا، سب کچھ ایک ہی تھا، نتائج مختلف ہوئے کیونکہ قدرت کسی اور کی ہے. اس پر تمہیں طاقت حاصل نہیں. ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں بڑی نصیحت کی بات ہے، بڑا سبق ہے. لأولی الالباب، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. ارے عقل مند تو وہ ہے جو ان چیزوں پہ عقل استعمال کرے، نتائج نکالے. آفامن، تو جو سمجھ جاتا ہے ان چیزوں کو کہ سب اس کے پیچھے قدرت والی ایک ذات ہے، تو اس کا سینہ اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے کھل جاتا ہے. اس کے لیے رستے کھلتے ہیں، اس کا دماغ کھلتا ہے، اس کا ذہن کھلتا ہے، اس کا سینہ کھلتا ہے، اس کے دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل. فرمائے آفامن شرح اللہ، تو جس کا اللہ کھول دے صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے ہے. اسلام، اللہ کا دین، پورا کا پورا دین اسے قبول ہو جائے، اس کا دل خود اس کے لیے پکارے، اس کا سینہ اس کے ٹھنڈا ہوتا ہو اسلام سے، جس کا اسلام سے اس قدر گہرا تعلق ہو گیا ہو. فَهُوَ عَلَى نُورٍ، تو ایسا شخص تو نور پر ہے، ایسا شخص تو ایک روشنی پر ہے. من ربہ، جو اس کے رب کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نور پر قائم ہے. جس کا قرآن سے تعلق بن جائے، اسلام جس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، یعنی جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی روشنی پہ آ چکا ہے. بتاؤ کیا ایسا شخص، اور وہ شخص جو سنگ دل ہے، جس کا دل بند ہے، اسلام اور دین کا نام آتا ہے، اس کی طبیعت میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے تو پھر سنو، فویل، تو بربادی ہے، للقاسیت، ان کے لیے جو سخت ہیں، قلوبہم، ان کے دل، جن کے دل من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. قرآن کی تعلیم ہو تو دل تنگ ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی باتیں ہوں تو دل خوش ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں. قاسیت قلوبہم، دل سخت ہو چکے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا ہے احسن الحدیث، بہت اچھی گفتگو، بہت اچھی بات، بہت اچھا کلام نازل کیا ہے. کتاباً، جو ایسی کتاب کی شکل میں ہے، متشابہاً، جس میں ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، ایسے بڑے بڑے مضامین. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک متشابہاً، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. دیکھتے ہیں نا آیات میں باتیں تقریباً وہی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن مختلف انداز سے آ رہی ہوتی ہیں. قرآن کی باتیں مسانی ہیں، مضامین بھی بڑے بڑے بار بار دہرائے گئے ہیں. مسانی کے معنی کیا ہے؟ جسے ریپیٹ کیا، جسے دہرایا جاتا ہے، جس کے ساتھ کوئی اور چیز لگا کے اسے دوہرا کر دیا جاتا ہے. فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ قرآن کے مضامین کی شان ہے کہ وہ جوڑے جوڑے بھی آتے ہیں، دوہرا کر دوبارہ آتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، اور ملتے جلتے بھی ہیں. احسن الحدیث ہے، بہترین گفتگو اور کلام ہے جو کتاب کی شکل میں نازل ہوا ہے. سنو، تقشعر، کانپ اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتی ہے، منہ، اس کلام سے، جلود، کھالیں، سکن.
اس سے وہ کھالیں کانپ جاتی ہیں. کن لوگوں کی؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں. ان کا جو کہتے ہیں نا جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں تیش میں بندہ کی خاص کیفیت ہوتی ہے، جسم کی بال جیسے کھڑے ہو جائیں گے. سکن کی حالت میں فرق پڑ جاتا ہے، اس طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے. میں نے شاید آپ کو کبھی سنایا ہو، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے نام سے ان کی جسم پہ خاص کیفیت تاری ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جسم کے بال کھڑے ہو گئے. حضرت معروف کرخی علیہ رحمت کا بڑا مشہور ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ آپ اذان دیتے تھے. جب اذان دیتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے تو جیسے لگتا تھا کہ ان کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے. اس کیفیت میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل میں اس قدر اثر کرتا تھا، کانپ اٹھتے تھے. تو فرمائے تقشعر منہ جلود، اس سے کھالیں کانپ اٹھتی ہیں. الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کے جسم ان کے کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم، اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں. الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت. دیکھو اپنا احتساب کرو، آپ کو مجھے کتنی اللہ کی ہدایت ملی ہوئی ہے. یہ ہے وہ ہدایت. یہدی بہ، جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. من یشاء، جسے چاہتا ہے. یا اللہ ہم سب کو یہی ہدایت عطا فرما. اللہ جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے. فما لہ، تو نہیں ہے ایسے شخص کے لیے من ہاد، کوئی ہدایت کرنے والا. اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تو پوری دنیا تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے، ہدایت نہیں ملے گی. اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے. ہم پڑھ چکے قرآن میں، اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو درد دل کے ساتھ ہدایت کی تمنا کرتا ہے اور ہدایت کو فالو کرتا ہے. جہاں سے حق بات ملتی ہے اس کو اپناتا ہے. آخرت کا فکر ہوتا ہے جسے. تو سنو، آفا من یتقی، تو کیا وہ شخص جو یتقی بچتا ہو، بے وجہ ہی، اپنے چہرے کے ذریعے سے، سوء العذابی، بدترین عذاب سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن. یعنی اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے. کیونکہ اعمال تو تھے نہیں کہ جہنم سے بچ سکے. اب سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، عذاب نظر آ رہا ہے. جیسے پھر بندے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ روک سکے، تو ایسے کرتا ہے، منہ آگے کرتا ہے کہ بچ جاؤ، حالانکہ وہ مکہ پڑنا ہی منہ پہ ہے. تو فرمایا قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو جو روکنا چاہے گا. یہ دوزخ کے ایک خوفناک پہلو کی یہاں منظر کشی کی گئی ہے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی تکلیف دہ چیز اپنے طرف آتے دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے نا. کیونکہ دوزخ میں تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے، تو کیسے روکے گا. تو اس لیے اپنے جسم سے، اور آگے جو چیز جاتی ہے پہلے چہرہ جاتا ہے، روکنے کی کوشش کرے گا. کوئی صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ چہرے ہی کو آگے کر کے اسے ڈھال بنائے اپنے لیے. تو آپ کو پتہ ہے، تو پھر اسے چہرے سے تو پھر روکنے کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے زیادہ نازک بھی ہے سر. اللہ اکبر. تو فرمایا وقیل للظالمین، اور کہا گیا ظالموں سے، یعنی ظالموں سے کہا جائے گا اس جہنم میں، ذوقوا، چکھ لو، ما کنتم تکسبون، جو کچھ کمائیاں کر رہے تھے نا، مزہ اب چکھ لو. دنیا میں بڑی کمائی کی ہے نا ماشاءاللہ، بڑی دنیا کما لی، بڑی دنیا تم نے حاصل کر لی، بڑا وقت لگایا، بڑی ارننگ کی، بڑا کیریئر بنایا، بڑے مزے کیے. اب نتائج چکھو نا. ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم کرتے رہے ہو، جو کرتوت کرتے رہے ہو، ان کا مزہ بھی آپ چکھو. کذبا، اللہ فرماتے ہیں جھٹلا دیا، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ان کو سمجھا رہے ہیں نا
لیکن ان سے پہلے جو تھے، جو ان کی طبیعت کے تھے، انہوں نے جھٹلایا تھا. فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے پاس عذاب بھی آیا تھا. من حیثو، ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ لا یشعرون، کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ عذاب آئے گا کہاں سے، جائے گا کہاں سے. اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، کہاں سے عذاب آنا ہے اور کس طریقے سے آنا ہے، کس کیفیت میں آنا ہے. دشمن کا پتہ ہو، بندہ پہلے بچاؤ کرتا ہے. عذاب کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، احساس تک بھی نہیں ہوگا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارے تم سے پہلے جنہوں نے نہیں مانا ان پر عذاب آیا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو چکھا دیا الخزیا، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. دنیا میں اللہ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا. لیکن کچھ سزائیں یہ ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہو جائے تو آخرت کی بچت ہو جاتی ہے. لیکن جو کافر مرے، فرمایا والا عذاب الآخرتی، تو ان لوگوں کے لیے تو آخرت کا عذاب ہوگا ہی اکبر، بہت بڑا. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیں عذاب آنے سے پہلے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، حقیقت یہ ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، ہم تو بیان کر چکے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن مجید میں، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں. نیکوں کی مثالیں بھی آ چکی، گناہ گاروں کی بھی آ چکی، مشرکین کی بھی آ چکی، مومنین کی بھی آ چکی، فاجروں کی بھی آ چکی، متقین کی بھی آ چکی، فاسقوں کی بھی آ چکی، اللہ کی خشیت رکھنے والوں کی بھی آ چکی. لعلہم یتذکرون، یہ اللہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، اللہ تمہیں کیوں سمجھاتا ہے. لعلہم، تاکہ فرمایا وہ لوگ یتذکرون سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. قرآن عربیًا، ارے اللہ تمہارے پر اللہ کی کتنی نعمت ہے، یہ قرآن آ چکا ہے تمہارے پاس، عربیًا، جو عربی میں ہے. عربوں کے لیے تو اور بھی زیادہ رحمت کہ ان کی اپنی زبان میں، انہیں تو ترجمہ بھی نہیں پڑھنا پڑتا. قرآن عربیًا، ارے یہ عربی قرآن ہے، غیر، نہیں ہے، ذی عوج، ٹیڑھ، جس میں ٹیڑھ ہو، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. غیر ذی عوج، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھا کلام ہے. لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں. دیکھو زندگی ایسے گزارو کہ اللہ کے خالص ہو کر. آپ کو پتہ ہے اس صورت میں زیادہ زور کس چیز پہ ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی خالص عبادت. جو بندہ اللہ کا بندہ ہو، کسی ایک کا غلام ہو، مگر ساتھ کسی اور کے بھی تھوڑے سے پارٹ ٹائم کام کرنے پڑتے ہوں، پھر چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے، کبھی اس کا کام، کبھی اس کا کام، کبھی اس کا کام. اس نے کہا نہیں اب 2 گھنٹے اور دینے پڑیں گے، اب بندہ پریشان ہے نا. تو سنو پھر ایک اللہ مثال تمہیں سنا رہا ہے. ابھی بتایا نا ہر قسم کی مثالیں آ رہی ہیں، ایک اور مثال بھی سنو. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی، رجلاً، ایک آدمی کی جو غلام ہے، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، یعنی کئیوں کا غلام ہے، ایک کا نہیں، ایک سے زیادہ کا غلام ہے. متشاکسون، اور وہ جو کئی مالک ہیں نا اس کے، وہ جن کا غلام ہے وہ متشاکسون، تشاکس باب تفاعل سے ہے، تشاکس یتشاکسو، جیسے تعاون یتعاون، تعاون باب تفاعل ہے، ایسے تشاکس یتشاکسو، تشاکس. اور اس سے اس میں فاعل کیسے بنتا ہے جب 3 حرف سے زیادہ فعل ہو؟ حرف مضارع کو ہٹا کر میم لگا دیتے ہیں. جیسے تعاون یتعاون سے متعاون، تعاون کرنے والا. جیسے تخالف یتخالف سے متخالف، تقابل یتقابل سے متقابل. ایسے تشاکس یتشاکس سے متشاکس. تشاکس کے معنی ہے کھینچا، آپس کی کھینچا تانی. متشاکس آپس میں کھینچ تانی، کھینچ تان والا. متشاکسون، بہت سے لوگ جن کی آپس میں کھینچ تان ہو، جیسے آپ کے سیاستدان ہیں،
آپس میں کھینچ تان ہے، کوئی کہتا نہیں یہ میرا ہے، وہ کہتا نہیں میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ایک بندہ غلام ہے جو جس میں شریک ہیں، اس کی ملکیت میں شریک ہیں کئی آدمی، اور جو سارے آدمی شریک ہیں وہ ایک دوسرے سے کھینچ تانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ایسا بندہ ایسے لوگوں کا غلام ہے جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان ہے، کتنا سکھی رہے گا؟ آپ کو اندازہ ہے اس کی کیا حالت ہوگی بیچارے کی؟ وراجلن، اور ایک آدمی ہے سالمن، پورے کا پورا، لراجلن، صرف ایک ہی آدمی کا غلام۔ تو دیکھ لیں ان دو غلاموں میں کتنا فرق ہے، ان کے نتائج میں کیا ہوگا۔ ایک آدمی کئی آدمیوں کا غلام ہے جو آپس میں، ان کی آپس میں بھی کھینچتانی رہتی ہے، کھینچتان رہتی ہے، اور ایک آدمی صرف بس ایک ہی کا ہے، بند کر۔ حل یستوی، یعنی مثلا کیا دونوں مثالیں جن کی دی گئی ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ سمجھ آ گئی، اللہ صرف تیرے بن کے رہیں گے، کیونکہ دین اور دنیا کو اکٹھا کرو کہ نہیں، دنیا کے طاقتور لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے، اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، تو تمہارا حال ان جیسا ہے جن کے درمیان کھینچ تان ہو رہی ہے اور تم کئیوں کے غلام ہو۔ ارے ایک در کے رہو، اللہ کے در پر جھک جاؤ۔ الحمدللہ، سمجھ آ گئی ہے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثریت کو ویسے سمجھ آتی ہے، حقیقتاً سمجھ نہیں آتی، ان کے عملی طور پہ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ لا یعلمون، نہیں جانتے اس حقیقت کو، اکثرہم، ان کی اکثریت بے خبر ہے، بلا علم ہے، پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ جاہل وہ ہوتا ہے جسے پتہ نہ ہو، پڑھے لکھے جاہل تو بہت سارے، سب کو پتہ ہے اس بات کا، لگا پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ انکا میتون، باقی رہ گیا اے نبی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یار انہوں نے بہت ہمیں نصیحتیں کر دی، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہم نصیحت سننا نہیں چاہتے، یہ توحید پہ لانا چاہتے ہیں، ہم توحید پہ آنا نہیں چاہتے، یہ ہمیں آخرت والی زندگی دینا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا بہت محبوب ہے، آخرت تو دیکھی جائے گی، ابھی تو دنیا گزارنے دیں، یار یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے عرصے بعد انہوں نے آخر دنیا سے چلا تو جانا ہے نا، فوت ہو جائیں گے نا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انکا میتون، بے شک آپ پر بھی موت آنی ہے، اے نبی آپ پر بھی موت آنی ہے، وَإِنَّهُمْ میتون، اور موت ان پہ بھی آنی ہے۔ بے وقوفو، تم اس دوران جو مر گئے تمہارا حشر کیا ہوگا یہ بھی کبھی دیکھا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ موت کی آمد حضرت نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے لوگوں پر تو آئے گی، ان کافروں پہ نہیں آئے گی۔ انہم میتون، انہوں نے بھی مرنا ہے، موت انہیں بھی آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت، ارے فکر کی بات تو یہ ہے کہ جس دن اللہ اکٹھا کرے گا اس دن کیا نتائج ہوں گے، فکر کی یہ بات ہے۔ تو فرمایا ثم، پھر، انکم، تم سب لوگ، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، آپس میں جھگڑو گے، مقدمہ پیش کرو گے، ایک دوسرے پر کیس کر رہے ہوگے، یا اللہ میں نے اسے دین کی بات بتا دی تھی، اس نے نہیں مانا، وہ کہا کہ نہیں اللہ میاں وہ میں نے اصل میں مسئلہ وہ اصل میں یہ وہ کیا تھا، جیسے آج کرتے ہو۔ فرمایا اپنا مقدمہ پیش کرو گے اس دن، مقدمہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے اس کا فیصلہ، اور اللہ کے ہاں فیصلہ تو یوں ہوگا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ 23واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقدمے میں کامیاب لوگوں میں بنائے، ہمیں اس طرف کے مقدمے میں بنائے کہ ہم نبی پاک کی پارٹی کے بندے ہوں۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔